فقہ میں بتائے جاتے ہیں کہ فلاں عمل فرض ہے، کون سا سنت ہے، کون سا مستحب ہے، اور نماز کے اندر جو اعمال کیے جاتے ہیں وہ کس طرح کتنا حاصل ہو، یہ ساری تفصیل جو ہے یہ تصوف اور طریقت سے معلوم ہوتی ہے۔ اور اس خشوع کے بارے میں لوگوں کے اندر بڑی افراط اور تفریط پائی جاتی ہے۔ ایک طرف یہ خیال ہوتا ہے کہ ساری زندگی گزر گئی، کبھی نماز پڑھ لی، لیکن کبھی خیال نہیں آیا کہ اس نماز میں خشوع کیسے پیدا کروں۔ پڑھتا رہا ایک عادت کے طور پر ملا، وہ بھی اللہ کی نعمت ہے کہ عادت بن گئی، لیکن کبھی فکر ہی پیدا نہیں ہوئی کہ میری نماز کے اندر خشوع ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ غفلت ہے، بے پرواہی ہے، اور اس غفلت کی وجہ سے بسا اوقات انسان کی نمازیں جو ہیں وہ ادھوری رہی۔ ایک طرف تو یہ بے فکری، تو اس لیے ہمیں تصوف اور طریقت کے حضرات اپنے عملی تجربے کی روشنی میں یہ بتاتے ہیں کہ پہلے تو اس غفلت کو دو، یہ بے پرواہی کو، اور بے پرواہی کے بجائے فکر پیدا کرو، ہر نماز میں فکر پیدا کرو کہ مجھے خشوع حاصل ہے۔ ہر نماز میں آدمی کو یہ فکر لاحق ہونی چاہیے کہ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں تو مجھے خشوع حاصل ہو۔ غفلت اور بے پرواہی کے ساتھ جو ہے وہ طریقت جمع نہیں ہو۔ ٹھیک ہے، اگر پڑھ لی نماز، الفاظ ٹھیک سے ادا کر لیے تو مفتی سے پوچھو گے تو وہ یہی کہے گا کہ نماز ہو گئی تمہاری، لیکن جو خشوع کا مطالبہ ہے اس سے غفلت برتنا کہ ساری زندگی خیال ہی نہ آئے، ہر نماز کے ساتھ یہ فکر ہونی چاہیے۔ ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ جب نماز پڑھو تو یہ سوچ کر پڑھو کہ یہ میری آخری نماز ہے، اب مجھے مزید نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملے گا، اور واقعہ ہے کہ نسبتاً اگلی نماز تک زندہ رہوں گا ہی نہیں رہوں گا۔ اس لیے آپ نے متوجہ فرمایا۔ تو بعض دفعہ تو افراط غفلت میں ہوتی ہے، اور بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کوشش تھوڑی بہت کرتا ہے، اور جب غیر اختیاری طور پر خیالات کا ہجوم ذہن پر مسلط ہوتا ہے تو پوری یکسوئی حاصل نہیں ہوتی، اس کی وجہ سے مایوس ہونے لگتا ہے کہ میرے بس کا نہیں ہے کچھ، میں ساری زندگی نہیں کر سکتا، اور بعض اوقات وہ ناقدری کی حد تک پہنچ جاتا ہے، ناشکری کی حد تک پہنچ جاتا ہے کہ ہماری اور نمازوں کے بارے میں غلط قسم کے الفاظ زبان پہ آ جاتے ہیں، ہماری نمازیں کیا ہیں، اٹھک بیٹھک ہے۔ تو یہ بات بھی درست نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جتنا کچھ حاصل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے، پہلے اس پر شکر رکھو۔ یعنی اگر نماز کی توفیق ہو گئی ہے، چاہے مطلوب درجہ حاصل نہیں ہو سکا، تو پہلے یہ تو شکر کر لو کہ کتنے ہیں جن کو یہ توفیق نہیں ملی، تمہیں اللہ تعالیٰ نے دے دی، تو پہلے اس توفیق پر شکر ادا کرو، اس کی ناقدری مت کرو، اس کو اٹھک بیٹھک مت کہو، اس کو بیکار نہ کہو، اس
مجھے توفیق، جیسی ٹوٹی پوٹی مجھ سے بن پڑی، آپ نے مجھے توفیق عطا فرما دی، اس پر شکر ادا کرو، اس کی ناقدری نہ کرو، اس کو اٹھک بیٹھک نہ کہو، اللہ کی طرف سے توفیق دی گئی ہے تو تم نے پڑھی ہے۔ یہ سمجھنا کہ میری نماز گندی نماز ہے اور اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لائق نہیں ہے، تو اس وجہ سے میں اس نماز کو کل عدم سمجھوں، گویا ہے ہی نہیں، یا اس کو اس کی ناقدری کروں، یہ بندے کا کام نہیں ہے۔ پہلے اس پر شکر ادا کر لو اور جو غلطیاں ہوئی ہیں اس سے استغفار کرو، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے پھر یہ فکر پیدا کرو کہ بھائی میں بہتر سے بہتر بناؤں، نماز کو بہتر سے بہتر بناؤں، ناقدری کر کے نہیں، ناشکری کر کے نہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر ادا کر کے کہ یہ الحمدللہ یہ پیشانی ٹک گئی جا کے، قبول ہو کہ نہ ہو پھر بھی ایک نعمت ہے، وہ سجدہ جس کو تیرے آستہ سے نسبت ہے، تو وہ اگر اس آستانے کے اوپر یہ پیشانی ٹک گئی تو یہ بھی میرے مالک کا کرم ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق ہے، اس پر میں شکر ادا کرتا ہوں، ناقدری رکھ۔ ہمارے حضرت والا حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سرہ کے مجلس میں ایک صاحب ایک مرتبہ تشریف لائے اور انہوں نے دیکھی کہ حضرت میں کیا کروں، نمازیں کیا ہیں ہماری تو اٹھک بیٹھک ہیں، گندی نمازیں ہیں، سجدہ جب کرتے ہیں تو سجدے کے اندر بھی طرح طرح کے خیالات، بعض اوقات بے حیائی کے خیالات اس میں آ رہے ہوتے ہیں، تو سجدہ کیا ہوا، یہ تو ہمارا ایسے ہی اٹھک بیٹھک ہو گئی۔ تو حضرت نے فرمایا کہ یہ تمہارا گندا سجدہ ہے جس میں بے حیائی کے خیالات آ رہے ہیں، یہ سجدہ اللہ تعالیٰ کے لائق تو ہے نہیں، تو ایسا کرو یہ سجدہ مجھے کرو، مجھ گندے آدمی کو کرو۔ گندا اگر سجدہ گندا ہے تو یہ گندا سجدہ اللہ کے لائق تو ہے نہیں، یہ مجھ جیسے گندے آدمی کی طرف کو کرو۔ اجی حضرت آپ نے کیا تو حضرت فرمایا کہ معلوم ہوا کہ پریشانی سوائے اس آستانے کے کہیں اور ٹک نہیں سکتی، چاہے خیالات الٹ پلٹ آ رہے ہیں لیکن یہ پیشانی وہی جا کے ٹکے گی اور کہیں ٹک نہیں سکتی۔ تو اس لیے اس نعمت پر شکر ادا کر لو پہلے کہ اللہ نے یہ پیشانی اپنی بارگاہ میں دیکھنے کی توفیق بخشی، ناقدری نہ کرو، ناشکری نہ کرو، البتہ جب یہ توفیق پر شکر ادا کرو تو ساتھ میں یہ سوچو کہ کچھ میرے کرنے، اللہ نے تو توفیق دے دی، کچھ میرے بھی کرنے کا کام، میرے کرنے کا کام یہ ہے کہ اپنی پوری کوشش لگا دوں خشوع حاصل کرنے، پوری کوشش لگا دوں اور بے فکر نہ ہو، بے فکر ہو کر نہ بیٹھ، بے پرواہ ہو کر نہ بیٹھ، غفلت کے ساتھ زندگی نہ گزارو۔ تو جتنے طریقے ہو سکتے ہیں خشوع حاصل کرنے کے جو بزرگوں نے بتائے ہوئے ہیں ان کو اختیار کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو، حاصل ہو یا نہ ہو یہ فکر نہ چھوڑو، کوشش مت چھوڑو۔ اب کیا طریقے ہیں جو جن کے ذریعے یہ خشوع حاصل ہو سکتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ نماز شروع کرنے سے پہلے جب جا رہے ہو نماز کو یا شروع کر رہے ہو تو تھوڑا سا دھیان کر لو کہ میں کوئی کھیلنے نہیں جا رہا، میں رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سامنے ہوتے ہیں، سامنے ہوتے ہیں۔ تو یہ تصور کرو کہ میں
मालिक उल मुल्क वल मलकूत की बारगाह में जा रहा हूं। तसव्वुर करो कि अगर बादशाह वक्त तुम्हें बुलाए और तुम उसके यहाँ जाओ तो ऐसे ढीले ढाले होकर चले जाओ, बल्कि आदमी सोच के जाएगा कि भाई किसी बड़े की बारगाह में आ जाओ, बादशाह हो या हुक्मरान हो या कोई अपना बड़ा हो, कोई बुजुर्ग है, उनके पास आदमी जाएगा तो ऐसे ही हाथ हिलाता हुआ चला जाएगा, बल्कि उसको ख्याल होगा कि मैं कहीं जा रहा हूं, उसके मेरी नक़्ल हरकत का कोई हिस्सा जो है वो उसके आदाब के खिलाफ ना हो जाए। ये होगा नहीं होगा? तो जब दुनिया के बड़ों के सामने आदमी जब जाता है तो ठिठक जाता है और उसको ये फिक्र लायक होती है कि मेरी किसी अदा से कोई बेअदबी ना हो जाए। तो जब रब्बुल आलमीन की बारगाह में जा रहे हैं, अहकमुल हाकिमीन की बारगाह में जा रहे हैं, तो ये तसव्वुर करके जाओ कि मैं बारगाह रब्बुल आलमीन में हाजिर होने जा रहा हूं। तो वहीं से थोड़ा सा अगर ये तसव्वुर पहले से कायम हो तो वहीं से आदमी के अंदाज व अदा में फर्क पैदा हो जाए। एक कैफियत जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई, अल्लाह का अन्नका तराह, अल्लाह की इबादत इस तरह करो जैसे कि तुम उसको देख रहे हो, अगर तुम नहीं देख रहे तो वो तुम्हें देख रहा है। ये पूरी नमाज के अंदर ये सूरत हाल पैदा अल्लाह ताला पैदा फरमा दे तो बस मकसूद हासिल है। लेकिन अगर अभी उस मंजिल तक नहीं पहुंचे तो कम से कम इतना ख्याल तो कर लो कि अहकमुल हाकिमीन की बारगाह में हाजिरी होने वाली है, और जब मैं जाकर हाथ उठाऊंगा नमाज के लिए तो उठाऊंगी तो मैं सारी दुनिया से हाथ उठा लिया, मैंने सारी दुनिया से, सारे मशगलों से अपने आप को दस्तबरदार कर लिया। हाथ उठाए जाते हैं, हाथ उठाने का एक मफहूम जैसे उर्दू में कहते दस्तबरदार हो गए। दस्तबरदार की क्या माना? हाथ उठा लिए। कहां से उठा लिए? दुनिया के हर दूसरे काम से हाथ उठा लिए, बस अब तो मैं बारगाह रब्बुल आलमीन में हूं। जब ये तसव्वुर करके जाओगे नमाज के तो खड़े होते वक्त तो खुद ब खुद जो है आज़ा के अंदर भी एक आजिज़ी पैदा होगी, आज़ा भी दुरुस्त तरीके से खड़े होंगे, ढीले ढाले होकर नहीं खड़े होंगे, और साथ ही थोड़ा सा ज़हन उस तरफ लगेगा। और ये तसव्वुर तरह ये तसव्वुर कि मैं परवरदिगार की बारगाह में आता हूं। फिर ये भी सुन्नत है कि नमाज पढ़ने से पहले ये आयत पढ़ी जाए, इन्नी वज्जहतु वजही लिल्लज़ी फ़तरा अस्समावाति वल अर्ज़ हनीफ़न वमा अना मिनल मुशरिकीन। हाथ उठाने से भी पहले, अगर हाथ उठाने से पहले भूल गए तो बाद में भी पढ़ सकते। इन्नी वज्जहतु वजही लिल्लज़ी फ़तरा अस्समावाति वल अर्ज़ हनीफ़न वमा अना मिनल मुशरिकीन, कि मैंने अपना चेहरा, अपने चेहरे का रुख कर लिया किसके आगे? जिसने सारे आसमान और जमीन पैदा की, और सीधा सीधा मैं उसकी रुख पर हनीफन, यानी मेरा उसके सिवा किसी और की बंदगी का कोई तसव्वुर दूर दूर तक नहीं, और मैं मुशरिकों में नहीं हूं कि अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक करूं। अब शिर्क एक होता है, अल्लाह बचाए, वो तो बहुत ही खतरनाक होता है। शिर्क जो जिससे इंसान काफिर हो जाता है, जिससे जहन्नमी हो जाता है, कि अल्लाह के साथ किसी को माबूद माने।
دکھاوا مقصود ہو جائے، یہ بھی شرک ہے لیکن خفی، اس سے انسان کافر نہیں ہوتا لیکن جو ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو جب شروع میں بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ کہا کرو رخ میری طرف ہے تمہارا، کس ذات کی طرف ہے جس نے سارے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ ایک معمولی حاکم کے سامنے جاتے ہو تو تمہاری گردن جھک جاتی ہے، اور اب تم ایسی ذات کے سامنے جا رہے ہو جس نے سارے آسمان و زمین کو پیدا کیا، تو اب سوائے اس کی رضامندی کے کوئی اور بیچ میں شرک نہیں آنا چاہیے۔ تو یہ پڑھ انی وجہت وجہیہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ اور میں اس پر یہ تھوڑا سا اضافہ کرتا ہوں کہ ہلکے سے دعا کر لو لمحے سے، یا اللہ آپ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، آپ کے بارگاہ کے ادب کے ساتھ مجھے نماز پڑھنے کی توفیق دے، جس میں اخلاص بھی ہو، جس میں خشوع بھی ہو۔ مانگ لو اللہ، اور پھر اللہ کے نام سے شروع کرو۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں الفاظ رٹ گئے ہیں سورہ فاتحہ کے بھی، اور جو قرآن کریم پڑھتے ہیں یا جو سورتیں پڑھتے ہیں وہ ہمیں رٹ گئے۔ اس رٹنے کا نتیجہ یہ ہے کہ جو اس طرف دھیان نہیں ہوتا، تو رٹنے کی وجہ سے الفاظ تو زبان پر چڑھ جاتے ہیں، ایک مشین سی چل جاتی ہے، وہ زبان خود بخود الفاظ نکالتی رہتی ہے، کبھی اس کے معنی کی طرف دھیان کرنے کی نوبت ہی نہیں آتی۔ سورہ فاتحہ لے لو مثلا، سورہ فاتحہ یاد ہو گئی ہے اور شروع سے آخر تک زبان جو ہے پر رٹی ہوئی ہے، وہ پڑھ لی۔ کبھی یہ نہ سوچا کہ یہ ہے کیا سورہ فاتحہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ حقیقت میں یہ سورہ فاتحہ پورے قرآن کریم کا خلاصہ ہے۔ اس میں وہ حقائق پوشیدہ ہیں کہ جن پر ذرا آدمی کسی وقت غور کر لے تو پھر اس کو ایک ایک کلمہ کی حقیقت معلوم ہے۔ حقیقت تو اللہ ہی جانے، اللہ تعالیٰ کے کلام کی وہی جانتا ہے، لیکن کم از کم اس کا کچھ شائبہ انسان کو حاصل ہو جائے اگر سمجھ کے۔ اب جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ سورہ فاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو باری تعالیٰ جواب دیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین جب بندہ کہتا ہے، جس کے معنی یہ ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جو رب العالمین ہے، تو باری تعالیٰ جواب میں کہتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد کی۔ جب کہتا ہے الرحمن الرحیم تو باری تعالیٰ جواب میں فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ جب کہتا ہے مالک یوم الدین تو باری تعالیٰ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بڑائی بیان کی۔ اور ایاک نعبد و ایاک نستعین جب کہتا ہے تو باری تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جملہ جو ہے یہ آدھا میرا ہے آدھا میرے بندے کا ہے۔ آدھا میرا ہے کیا مطلب کہ ایاک نعبد، اس نے کہا کہ میں آپ ہی کی عبادت کرتا ہوں تو عبادت اللہ کی ہوتی ہے، اور ایاک نستعین آپ ہی سے مدد مانگتا ہوں، تو یہ بندے کا ہے کہ بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ میری بہت سی حاجتیں ہیں، میں آپ سے ہی آپ کی مدد مانگوں گا، اور پھر بلی عبدی ما سأل، اور میرا بندہ جو مجھ سے مانگے گا میں اس کو وہ دوں گا۔ جواب ہو رہا ہے ایک ایک لفظ کا، ہم پڑھتے جا رہے ہیں عبداللہ رب الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہاں ہر جملے پر جواب دے رہے ہیں باری تعالیٰ۔
الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے چلے گئے، اس کے بجائے آدمی ہر آیت پر وقف کرے اور ہم تو خیر کہاں بات کو سمجھیں، لیکن حضرت شیخ محی الدین ابن عربی سے منقول ہے کہ میں تو جب تک باری تعالیٰ سے آواز نہیں سن لیتا اس وقت تک آگے نہیں بڑھتا۔ الحمدللہ رب العالمین کہہ کر رحمان الرحیم اس وقت تک نہیں کہتا جب تک کہ حمدنی عبدی کی آواز خود نہ سن لوں۔ تو وہ ان کے مقام کی بات ہے، لیکن کم از کم ہم تصور تو کر سکتے کہ میرا اللہ بڑے حمد کا جواب دے رہا ہے، حمدنی عبدی کا۔ تو آدمی اگر ذرا سا اس کے معنی کی طرف دھیان کر کے پڑھے تو انشاءاللہ خشوع حاصل ہوگا۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ بھی تجربے کی بات ہے کہ بعض مرتبہ صورتیں زبان پر رٹ جاتی ہیں، بے ساختہ بولی آ جاتی ہے، تو آدمی کوشش کرے کہ جو زبان پر رٹی ہوئی ہے ان کے علاوہ صورتیں پڑھے۔ اب یہ 10 صورتیں تو ایسی ہیں جو عام طور سے مسلمانوں کو یاد ہوتی ہیں، ہر ایک کو، الم تر کیف سے لے کر اعوذ برب الناس تک۔ اب یہی آ رہی ہے، بس زبان پہ چڑھی ہوئی ہے۔ اس کے بجائے تھوڑا سا آگے بڑھے، اور بھی صورتیں ہیں ان کو یاد کرے، اور یاد کر کے ان کو معنی کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرے۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے وہ تو ان کو تو پتہ ہوتا ہے کہ معنی کیا ہے عام طور پر، لیکن ہر مسلمان کو تو چاہیے نا کہ بھئی میں نماز میں پڑھتا ہوں صورتیں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب صرف تلاوت کے لیے نازل نہیں فرمائی، تلاوت بے شک بہت بڑی سعادت ہے، لیکن ساتھ ہی وہ پیغام ہے، ایک درس ہے، ایک تعلیم ہے۔ تو ساری زندگی گزر جائے آدمی کو کبھی خیال ہی نہ ہو کہ مجھے اس کا مطلب بھی سمجھنا چاہیے، کتنی بڑی ناقدری کی بات ہے۔ لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ تھوڑا وقت نکالے اس کام کے لیے، صورتیں کچھ زیادہ یاد کر لیں، اور جو صورتیں پڑھ رہا ہے اس کا معنی سمجھنے کی کوشش کرے۔ الحمدللہ تفسیریں چھپی ہوئی ہیں، ترجمے چھپے ہوئے ہیں، تو اس کو کیا مشکل ہے کہ آدمی 10 منٹ روزانہ نکال کر وہ پڑھ لیا کرے۔ اتفاق سے بارہ ہم کی صورتیں ایسی ہیں کہ جو اچھا خاصے علماء کو بھی یاد نہیں رہتی اس کا مطلب، کیونکہ الفاظ اس میں بہت مشکل الفاظ ہیں۔ خیر بارہ ہم کے تو اچھے خاصے بڑے علماء کو بھی مستحضر نہیں رہتا، یاد نہیں رہتا کیا معنی ہے، لیکن ان کو یاد کر لوں تو، اور صورتیں ایسی پڑھنے کی کوشش کریں کہ جو رٹی ہوئی نہیں ہے، تو الفاظ کی طرف دھیان جائے۔ ہمارے والا حضرت کی مرحمت صلی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ خشوع کا حاصل کرنے کا پہلا زینہ کہ آدمی جو لفظ زبان سے نکال رہا ہو وہ دھیان کے ساتھ الحمدللہ رب العالمین کہا تو پتہ ہو کہ میں جو صورت پڑھ رہا ہے اس کے الفاظ بھی ایسے استعمال کرے، الفاظ بھی اس طرح نکالے کہ دھیان اس الفاظ کی طرف، معنی کی طرف ہو تو سبحان اللہ بہت ہی اچھی بات ہے، اور کم از کم الفاظ کی طرف ہو، پتہ ہو کہ میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ کوشش کر لیں۔ یعنی یہ اس خشوع کی طرف جانے کے لیے پہلی سیڑھی ہے کہ توجہ ان الفاظ کی طرف رہے جو الفاظ
زبان سے نکال رہا ہے. اس کے بعد اگر خیالات پھر بھی آ رہے ہیں تو جو غیر اختیاری آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاف ہے. جو غیر اختیاری خیالات آ رہے ہیں، لیکن کوشش یہ کرے کہ رفتہ رفتہ یہ غیر اختیاری خیالات کم ہوتے جائیں. جو الفاظ کی طرف اور معنی کی طرف دھیان کر کے پڑھے گا تو وہ غیر اختیاری خیالات اسی نسبت سے کم ہوتے چلے جائیں گے انشاءاللہ. مگر کوشش شرط ہے. اس کوشش کے بعد پھر معاملہ اللہ پر چھوڑ دو. اللہ پر بھروسہ کریں. کامیاب ہوتا ہے تو کامیابی ہے. اگر ساری زندگی فرض کرو کہ اسی کشمکش میں رہا لیکن کوشش نہیں چھوڑی، کشمکش میں رہا لیکن کوشش نہیں چھوڑی، تو بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ خشوع کرنے والوں میں لکھا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم مکلف ہیں اتباع، جو حکم دیا گیا ہے اس کی پابندی کے مکلف. نتائج کے ہم مکلف نہیں ہیں. ساری زندگی آدمی کوشش کرتا رہے منزل حاصل نہ ہو، کچھ پرواہ کی بات نہیں، کچھ پرواہ نہیں. لیکن کوشش نہ چھوڑے، چلنا نہ چھوڑے اس راستے پر. میرا ایک شعر ہے ایسے مضمون کا، قدم ہے راہ الفت میں تو منزل کی حوث کیسی. قدم ہے راہ الفت میں تو منزل کی حوث کیسی. یہاں تو عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا. تو آدمی تھکے اذا فرغت فانصب. قرآن کریم میں فرما رہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جب فارغ ہوا کرو دوسرے کاموں سے تو تھکا کرو. فانصب، تھکا کر. تو تھکنا بذات خود مقصود ہے. تو کوشش آدمی جاری رکھے، کوشش میں تھک جائے، منزل مقصود حاصل. چاہے جو جس بات کی کوشش کر رہا ہے وہ بات حاصل نہ ہو، لیکن میرے مالک کا حکم ہے اس کی اتباع میں یہ کام کرتا رہوں گا. غیر اختیاری خیالات اگر آتے ہیں تو آتے رہے، مجھے ان کی پرواہ نہیں ہے، لیکن میں اپنی طرف سے کوشش نہیں چھوڑوں گا. جب بھی موقع ملے گا غیر اختیاری خیالات سے لوٹ کر پھر میں اسی الفاظ کی طرف آ جاؤں گا. ساری زندگی یہ چلتا رہے تو کوئی گھاٹا نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں بھائی نماز میں مزہ نہیں آتا. ارے بھائی نماز مزے کے لیے ہے ہی نہیں. نماز جو ہے وہ مزے کے لیے تھوڑی ہے. نماز تو اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے ہے. اس میں اگر اللہ تعالیٰ تمہیں تھوڑی سی محبیت دے دے اور محبیت کی وجہ سے کچھ لطف آنے لگے، ان کی عطا ہے، لیکن مقصود مزہ نہیں ہے. مقصود تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت ہے، اس کی اتباع ہے، وہ ہے مقصود. وہ الحمدللہ حاصل ہو رہا ہے. اگر کوشش نہیں چھوڑی، غفلت پہ نہ جاؤ، بے فکری میں مبتلا نہ رہو، کوشش جاری رکھو، تو اگر بالفرض ساری زندگی وہ محبیت حاصل نہ ہوئی جو حضرت ابو طلحہ کو ہوئی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمہارا کوئی انشاءاللہ گھاٹا نہیں ہے. اور یہ بھی تو سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے نا. خیالات بھی کہاں سے آتے ہیں؟ اس کے پیدا کرنے والے بھی اللہ تعالیٰ ہی. لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ تم اپنا دھیان اس طرف نہ رکھو، دھیان میری طرف رکھو. بھیجوں گا میں خیالات اور ہٹاؤ، تمہاری آزمائشیں ہٹاؤ. لیکن اگر میں نے کوئی ایسے حالات تمہارے لیے پیدا کر دیے کہ اس سے تم باوجود کوشش کے ان کو ہٹا نہیں پا رہے، تو
कोई दफ्तर जाना, न उसको कोई तिजारत करनी, बेटे औलाद बड़ी है, कमा रही है और घर में सुकून है, कोई परेशानी नहीं है। तो वो रिटायर्ड जिंदगी में जब अजान होती है तो अजान होते ही मस्जिद की तरफ रवाना हो जाता है और पहले से जाके मस्जिद में जाके तहियतुल मस्जिद पढ़ता है, फिर सुन्नतें जो कुछ पढ़नी होती है वो पढ़ता है, जिक्र करता रहता है, नमाज खड़ी होती है तो नमाज में शामिल होता है और पूरे सुकून के साथ मुतवज्जे होकर अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जे होकर नमाज पढ़ता है और वापस आता है। एक नमाज उसकी है और उसके अंदर उसको न कोई ख्याल आ रहा है इसलिए कि उसको कोई फिक्र ही नहीं, न कोई माश की फिक्र है, न कोई बात की कोई और फिक्र लायक है कि भाई उसको बड़ा जिम्मेदारी अदा करनी है, वो इस तरह नमाज पढ़ता है। एक वो है और एक शख्स है ठेला लगाता है, ठेला लगाता है अपने भी बच्चों का पेट पालने के लिए और ठेले पर आवाजें लगा कर बेचता है। एंड वक्त खरीदार खड़े हुए हैं ठेले के पास, कोई कुछ मांग रहा है, कोई कुछ मांग रहा है, इतने में नमाज खड़ी हो गई, नमाज का वक्त करीब आ गया तो सब कुछ छोड़ छाड़ के कहता भाई पहले नमाज पढ़ा। अब ठेला उसने कहीं एक तरफ लगाया और जाके वुजू किया, वुजू करके नमाज में शामिल हुआ, ध्यान में लगा हुआ है कि ठेला फला जगह खड़ा करके आया हूँ, पता नहीं मांग से कोई हटा ना दे, कोई चोरी ना कर ले, कोई परेशान ना हो जाए, ये खरीदार खड़े हुए हैं, पता नहीं वापस चले जाएंगे, दूसरे आएंगे नहीं आएंगे, ये सब ख्यालात दिमाग में है और उनके साथ जाके अल्लाह अकबर कर लिया। तो अल्लाह ताला जानते हैं दोनों, उसको भी जानते हैं जो रिटायर्ड लाइफ में रहकर और हम तन मुतवज्जे होकर नमाज पढ़ रहा है, और इस ठेले वाले की कैफियत को भी जानते हैं। हजरत हमारे फरमा देते हैं रूहानियत जितनी इसमें है ठेले वाले में उसमें नहीं है। क्यों? इसलिए कि ये हुक्म का मुंतजिर था, हुक्म आया तो सब कुछ छोड़ छाड़ के चल दिया। वो तो रिटायर बैठा था, उसको तो चाहिए था घर में चारपाई तोड़ता, उसने जाके मस्जिद में बैठा। तो इसलिए ये ख्यालात वगैरह इस लिहाज से भी फर्क पड़ता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम सब ठेले वाले बन जाए और फिर जो है ये सोचे कि भाई आने दो, जो आ रहे आने दो। नहीं, कोशिश अपनी छोड़नी नहीं है, हर कीमत पर हर नमाज के वक्त मुस्ताहब करना, दुआएं भी मांगो, या अल्लाह मुझे खाशिईन और खाशिआत में शामिल फरमा, खुशू करने वालों में शामिल। तो ये तरीके से करोगे, सारी जिंदगी अगर ये उधेड़बुन रही, तुमने कोशिश की नमाज सुब्हानकल्लाह व बिहम्दिका ला इलाहा सुब्हानकल्लाह व बिहम्दिका शुरू किया, ध्यान उस तरफ लगाया और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन की तरफ ध्यान लगाया, इत्तिबाक से आ गए, कुछ गैर इख्तियारी ख्यालात, कोई काम छोड़ के आया था उसका कुछ ख्याल आ गया कोई, तो हजरत फिर उसकी वजह से कोई अल्लाह ताला के यहाँ कमी नहीं है। गैर इख्तियारी ख्याल अगर आ गए तो सारी जिंदगी आते रहे तो भी कोई घाटा नहीं, बशर्ते कि कोशिश न छोड़ो। मतलूब सिर्फ कोशिश है, मतलूब सिर्फ कोशिश है, कदम है राह उल्फत, कदम वहां होने चाहिए, बाकी नताइज मेरे कब्जे में नहीं, नताइज अल्लाह जल्ल जलालहू के कब्जे में, इसलिए कोई उसकी वजह से परेशान होने की जरूरत नहीं, कोशिश करें। हज़रत गोरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं उस शख्स को मुबारकबाद देता हूँ कि जिसे सारी जिंदगी नमाज में मजा नहीं आया लेकिन पढ़ता रहा, तो उसको मुबारकबाद देता हूँ। क्यों? इसलिए कि वो बावजूद मजा ना आने के बावजूद मशक्कत मालूम
کہتے ہیں میں مبارکباد دیتا ہوں. اس لیے اسی اعتدال کا نام. کوشش چھوڑو نہیں اور منزل حاصل نہ ہو تو مایوس نہ ہو. یہ اعتدال کا راستہ جو ہے یہ بزرگوں کی صحبت سے حاصل ہے. اللہ تعالیٰ یہاں کمیت اتنی زیادہ حیثیت نہیں رکھتی جتنی کیفیت رکھتی. لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ نے خلق الموت والحیات، موت اور حیات پیدا کی تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں کون زیادہ اچھا عمل کرنے والا ہے. یعنی کہا کہ زیادہ عمل کرنے والا بلکہ اچھا عمل کرنے والا. اور اچھا عمل وہی ہے جو خالص اللہ کے لیے ہو اور اللہ کے حکم کی اتباع میں ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں ہو. وہ اچھا عمل ہے. تو پھر وہ بڑا اونچا مقام حاصل ہو کہ نہ ہو. جیسے بزرگوں کے ہم واقعات پڑھتے ہیں اور اپنا جب جائزہ لیتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہم کہاں اور وہ کہاں. لیکن اگر یہ کام نہ چھوڑے آدمی، اتباع اور کوشش کسی حال میں بھی نہ چھوڑے، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ وہ منزل تک پہنچ جائے. شاید پہلے بھی آپ حضرات کو سنایا تھا کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بڑے درجے کے اولیاء اللہ میں سے اور ان لوگوں میں سے جن کو اللہ نے کھینچ لیا. اللہ یجتبی الیہ من یشاء. یہ ایسے ہی بڑے عیاش قسم کے آدمی تھے اور دولت مند تھے اور ان کے بڑے باغات تھے. جس زمانے میں سیب کا باغ تھا، سیب آتے تھے تو یہ اپنے سارے گھر والوں کو لے کر وہاں پکنک بنانے کے لیے چلے جاتے تھے. وہیں پر ڈیرے ڈال دیتے تھے اور وہاں سیب کھانا اور اس کا جوس پینا اور گانا بجانا. ستار رکھتے تھے، ستار پر گانا بجانا. تو ایک اسی حالت میں تھے. تو ایک مرتبہ ستار بجانے کی کوشش کی، وہ چلتا ہی. پھر ٹھیک کرنے کی کوشش کی، نہیں چلا. جب زیادہ کوشش کی تو بجائے اس میں سے گانے کی آواز کے قرآن کریم کی آیت آ رہی تھی الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق. قرآن بھی عجیب طریقے سے خطاب کرتا ہے. الم یأن للذین آمنوا، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وقت نہیں آیا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ کہ ان کے دل اللہ کے آگے جھک جائیں. بس اس آیت کو سننا تھا کہ زندگی میں انقلاب. اور پھر اس کے بعد سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے علم حدیث، علم تفسیر کے امام بنے، صوفیہ کے امام بنے، کتاب الزہد لکھی اور بڑے درجے کے اولیاء اللہ میں ان کا شمار ہوا. اولیاء اللہ میں بھی، محدثین میں بھی، مفسرین میں بھی، فقہاء میں بھی بہت اونچا مقام. ان کو ان کی وفات کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا تو ان سے پوچھا کہ حضرت آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ نے بہت فضل و کرم کا معاملہ فرمایا، لیکن ہمیں وہ درجہ حاصل نہ ہو سکا جو ہمارے برابر میں ایک لوہار رہتا تھا، اس کو جو درجہ ملا ہمیں وہ درجہ ملا. جس نے خواب دیکھا تھا وہ پریشان ہو گیا. تو وہاں جا کر معلوم کیا بھائی یہاں حضرت کے گھر کے پاس کوئی لوہار رہتا تھا. معلوم وہاں ایک لوہار رہتا تھا، اس کا انتقال ہو گیا. تو یہ اس کے گھر پہنچا اور اس کی بیوی سے پوچھا کہ بھائی تمہارے شوہر کا کوئی خاص عمل مجھے بتاؤ، جو خاص کوئی عمل کرتا ہو جس سے اللہ تعالیٰ نے اس کا درجہ عبداللہ مبارک سے بھی اونچا پہنچا دیا. تو بیوی نے کہا کہ وہ تو لوہار آدمی تھا، دن بھر لوہار
مہلت ہوتی تو میں بھی ان بزرگ کی طرح میں بھی نماز پڑھ لیا کرتا. تو بعد میں وہ صاحب جب بزرگوں سے انہوں نے ذکر کیا تو انہوں نے کہا اصل میں یہی دونوں باتیں ہیں کہ وہ اپنی معیشت کے کام میں اتنا مستغرق تھا کہ بیچارے کو رات کو سارا دن محنت کرتا تھا اور رات کو تہجد پڑھنے کا موقع نہیں ملتا تھا، لیکن وہ حسرت ہوتی تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو حسرت ہے، حسرت نایافت کہتے ہیں اس کو، حسرت نایافت. ہمارے اس کو فرمایا کہتے ہیں حسرت نایافت، کہ جو چیز حاصل نہیں ہے اس کی حسرت. دین کے معاملے میں جو مرتبہ حاصل نہیں ہے اس کی حسرت کرنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کے درجات بلند کر دیتا ہے. جبکہ باقی وہ جو درجہ حاصل نہیں ہے وہ کسی ایسی مصروفیت کی وجہ سے ہے جو اللہ نے اس کو لازم کیا. اللہ نے لازم کیا بیوی بچوں کا پیٹ پالنا ہے اور اس کے لیے اس کے بعد کا اور راستہ نہیں ہے سوائے لوہا پیٹنے کے. تو وہ کر رہا ہے اور اس کی وجہ سے حسرت ہو رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اس مقام تک پہنچا. تو نہ مایوس ہونے کی ضرورت، نہ بے فکر ہونے کی ضرورت. یہ فکر تو قبر تک جائے گی. تا دمے آخر دمے فارغ مباش، اندرینا می تراش و بی خراش. تا دمے آخر دمے فارغ مباش. یہ راستہ جو ہے شریعت اور طریقت کا یہ ایسا ہے کہ آخر میں تراش خراش چلتی رہے. اپنی اصلاح سے کسی وقت غافل نہیں ہونا، اپنی اصلاح سے ایک لمحے کے لیے غافل نہ ہو. کوشش کرتے رہو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق. کوشش چھوڑو نہیں. بے فکری کی زندگی سے باز آؤ، کوشش میں لگ جاؤ، فکر میں لگ جاؤ. منزل حاصل ہو یا نہ ہو اللہ کا معاملہ، اللہ پر بھروسہ کرو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ منزل تک پہنچے گا. تو یہ خلاصہ ہے یعنی اس بات کا کہ عبادات جو بھی ہو، چاہے نماز ہو، چاہے روزہ ہو، چاہے زکوٰۃ ہو، چاہے حج ہو یا عمرہ ہو یا تلاوت ہو یا ذکر ہو، ان سب میں خشوع مطلوب ہے. خشوع مطلوب ہونے کیا معنی؟ خشوع کی کوشش مطلوب ہے. کوشش کرنا فرض ہے ہمارا، حاصل ہونا فرض نہیں. حضرت نے دو جملوں میں ایک صاحب نے کہا کہ حضرت کیا کروں نماز میں جی نہیں لگتا، نماز میں جی نہیں لگتا. تو اس نے فرمایا جی لگنا فرض نہیں، لگانا فرض ہے. جی لگنا فرض نہیں، لگانا فرض، یعنی لگانے کی کوشش فرض ہے. حاصل ہوتا ہے نہیں ہوتا یہ اللہ کے قبضے قدرت. تو یہ باتیں جو ہیں یہ اللہ والوں سے ملتی، یہ صحبت سے حاصل ہوتی. یہ کتابوں پڑھنے سے نہیں آتی، صحبت سے آتی. اسی لیے تصوف میں صحبت کا ایک بڑا اہم مقام ہے. جیسے کہ اب آگے انشاءاللہ اگلے اسباق میں یہ باتیں آئیں گی، لیکن آج خلاصہ یہ ہے کہ خشوع کی فکر ہونی چاہیے، بے فکر ہو کر نہ بیٹھنا چاہیے آخر وقت. پھر وہ حاصل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اس کی وجہ سے مایوس نہ ہونا چاہیے، مایوس نہ ہونا چاہیے، بلکہ کوشش جاری رکھنی چاہیے کہ مل گیا سبحان اللہ، نہیں ملا ہم نے کوشش کی تھی اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں تھا، ختم ہو گیا. لیکن کوشش نہ چھوڑے انسان. یہ اور جب ہمارے ازبالا فرمایا کرتے تھے، دیکھو نکتے کی باتیں بزرگوں سے پتہ چلتی ہیں کہ جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی عبادت کی توفیق عطا فرما دے تو دو کام کر لے بندہ. ایک اللہ کی توفیق پر شکر، اللہ تعالیٰ کی توفیق پر شکر، اور دوسرے جو اپنی کوتاہی ہوئی اس پر استغفار.
कैसी भी पढ़ ली और तुमने शुक्र अदा कर लिया, या अल्लाह आपने अपने फजल करम से मुझे तौफीक अता फरमा दी, मैं आपका शुक्र अदा करता हूँ, या अल्लाह मैं जैसी पढ़नी चाहिए थी वैसे नहीं पढ़ सका, मुझे माफ कर दीजिए। तो तौफीक पर शुक्र और कोताही पर इस्तिग़फ़ार, ये दो काम कर लिए तो इंशाअल्लाह जो नमाज पढ़ी थी वो कबूल हो गई। ये उस वक्त है जबकि कोशिश जारी हुई, कोशिश भी साथ साथ जारी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, हमारे हज़रत ने बताया था, मुझे कहीं किताब में तो नहीं मिला, लेकिन हज़रत ने कहीं देखा ही होगा कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से फरमाया कि वो फरमाते थे कि जो बंदा इबादत के बाद ये दो काम, दो जुमले कह लें, अल्हम्दुलिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, तो उसने शैतान को शिकस्त दे दी। क्यों? शैतान जो है वो दो रास्तों से इंसान के ऊपर हमला करता है। एक इस बात से कि वो अल्लाह ताला की तौफीक की नाकदरी करता है, करने को ऊपर मारता है, तूने क्या नमाज पढ़ी है, नमाज थोड़ी थी ये, तूने टक्करें मारी, ये दिल में डाल। उसका इलाज है अल्हम्दुलिल्लाह, कि जो भी तौफीक मिल गई अल्लाह का ऊपर शुक्र है। हाँ, मुझसे कोताहियां हुई, मैं ठीक नहीं पढ़ सका, लिहाजा अस्तग़फिरुल्लाह। तो दोनों, शैतान दूसरा बार क्या करता है कि तुरंत टक्कर मार, दूसरा बार ये करता है अगर कुछ ठीक ठाक हो गई नमाज थोड़ी बहुत, तो वो दिमाग में डालता है कि तू तो बहुत बड़ी कामिल हो गई। और वो मक़ूला मशहूर सल्लल हाइक रकातैन मुंतज़र बाही, एक जुलाई ने 2 रकातें पढ़ ली थी, उसके बाद वही के इंतजार में बैठा है कि कहीं हम मुझ पर वही नाज़िल हो, तो लोजुब पैदा कर देता है, लोजुब पैदा कर देता है कि तू तो बड़ा वलीउल्लाह हो गया, पहुंचा हुआ हो। तो उसका इलाज क्या है? अस्तग़फिरुल्लाह। तो शैतान दो तरीके से हमलावर होता है, किसी इबादत के अंजाम देने के बाद या उसे मायूस करता है, उसका इलाज है अल्हम्दुलिल्लाह, और या उसको हुज्र में मुब्तला करता है, तो उसका इलाज है अस्तग़फिरुल्लाह। तो हज़रत फरमाते हैं कि अब हज़रत फरमाते हैं कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कि जिसने ये दो काम कर लिए इबादत के बाद, अल्हम्दुलिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, शैतान कहता है मेरी कमर तोड़। तो इसीलिए हदीस में तो आप जानते हैं कि हर नमाज से फर्ज के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 मरतबा फरमाते हैं अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, हर नमाज के बाद मामूल था 3 मरतबा इस्तिग़फ़ार करने। तो वो इसीलिए था कि अल्लाह ताला की बारगाह के लायक तो हम कोई इबादत कर नहीं पाए, नहीं कर सकते, तो फिर भी आप इस्तिग़फ़ार करके फरमाते कि उसमें जो कोताही हुई अल्लाह फरमाए, तो इंशाअल्लाह फिर इंशाअल्लाह को हटा दें। अल्लाह तबारक व तआला अपने फज़ल व करम से, अपने रहमत से हम सबको अमल की तौफ़ीक़